السلام علیکم دوستوں، اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کر رہی ہوں، ہارر۔ دوستوں، جون جولائی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دن میں بھی پھر سوتے ہیں کھانے کے بعد۔ جیسے ہی اسکول یا کالجز وغیرہ سے آتے ہیں تو کھانا کھانے یعنی لنچ کرنے کے بعد ہم سو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد۔ تو ہمارے گھر میں یہ تھا کہ جب ہم بچے تھے تو اوبیسلی بچے تو سوتے نہیں ہیں، تو ہمیں جو ہے اسٹک کے ڈر سے سونا پڑتا تھا، کیونکہ ہمارا ایک کزن ہاتھ میں اسٹک لیے سارے بچوں کو ایک ہی حال نما کمرہ، ہمارے جو جوائنٹ فیملی کا گھر تھا جو بہت بڑا تھا، اس میں ایک کمرہ تھا جو ہال اس کو ہم کہتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا۔ اس کے 2 ڈور تھے، اتنا بڑا تھا وہ، کیونکہ ہم پٹھانوں کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں تو اوبیسلی کمرے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، صحن بھی بہت بڑا ہوتا ہے، کھلا ہوا گھر ہوتا ہے۔ تو اور کراچی وغیرہ میں پھر آپ کو پتہ ہے پلیٹ نما گھر ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے، بس اس طرح۔ تو ہمارا چونکہ گاؤں میں گھر تھا تو وہ بہت بڑا تھا، تو میں اور میری باقی سارے کزن بہن بھائی ہم سب کو جو ہے نا اسٹک کے ڈر سے سونا پڑتا تھا، کیونکہ ہمیں ایک ہال کے اندر لے کے جاتے تھے اور پھر سب کو ایک ایک چارپائی میں سلانے، یا دو لوگوں کو ایک چارپائی میں سلاتے تھے، اور جب ہم توڑے بھی ہلتے تھے نا تو ہمارے کزن کے پاس ایک اسٹک ہوتی تھی، وہ جو بندہ ہلتا تھا اس کو ایک اسٹک مارتا تھا تاکہ انہیں نیند آ جائے، وہ جلدی سو جائے۔ تو اسی طرح ہم سو چکے ہوتے۔ ظاہر سی بات ہے بچوں کو اس طرح ایک جگہ پہ آپ کہے کہ ہلے مت اور آنکھیں بند کرے تو وہ خود بخود سو جاتا ہے۔ تو چونکہ ہم تھکے ہوئے بھی ہوتے تھے، اسکولوں سے آئے ہوئے ہوتے تھے، تو سو جاتے تھے، اور پھر 4 بجے اسٹک کے مطلب زور سے ہمیں اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ ہم پھر نہیں اٹھتے تھے نا۔ یہ دن والی نیند عجیب ہوتی ہے کہ جب آپ اٹھنا چاہتے ہو شام کے ٹائم تو اٹھا نہیں جاتا، تو وہ ہمیں ایک ایک اسٹک مارتا تھا کہ اٹھے۔ اور اسی حال میں دوستوں ایک سائڈ پر پورا کچن تھا ہمارا، اور اس میں جو ہے ہماری جو امیاں، جو چچیاں، دادی وغیرہ سب جو ہے مل کے کام کرتے تھے۔ چائے بہت بڑی پتیلی میں چائے جو ہے اس کو جو ہے بنانا پڑتا تھا، کیونکہ لوگ زیادہ تھے گھر میں، 15-16 تو صرف بچے تھے ماشاءاللہ۔ تو اس طرح دوستوں ان کی باتوں سے ہماری آنکھیں کھلتی تھی، اور ہم پھر بھی نہیں اٹھتے تھے، لیکن وہ ہماری جو کزن ہے وہ آتے تھے اور ہمیں ایک ایک اسٹک مارتے تھے، ہم لوگ اٹھتے تھے۔ اب وہ انگلینڈ میں ہے، اگر سن رہا ہے تو پتہ نہیں کیا سوچے گا، لیکن بہت مارتے تھے وہ ہمیں۔ تو پھر کیا ہوا دوستوں کہ تو اس طرح روٹین ہوتی تھی۔ تو ایک دن اس طرح ہوا دوستوں کہ وہ ہمیں سلانے کے لیے، مطلب اس نے اسٹک اٹھائی تھی، ہم سب سو گئے، لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ وہ پھر باہر گئی، اس نے کپڑے وپڑے پہنے، اور میں اور میرا ایک اور کزن تھا، ہم چپ چپ کے اسے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ باہر گیٹ پہ مطلب چلا گیا، وہ اپنا بیگ اٹھا کے، وہ ہاسٹل میں مطلب وہ کالج اس کا جو ہے پشاور میں تھا، تو وہ ہاسٹل میں رہتا تھا، تو ہمیں سلانے کے بعد وہ چلے گئے، شاید اس کو شام کے ٹائم جانا تھا، اس لیے ہمیں سلانے کے بعد وہ پھر نکلے۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ چلو سب کو اٹھاتے ہیں اور آج خوب کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ تو چلا گیا۔ لیکن ہم اپنی گھر کی عورتوں سے بھی بہت ڈرتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں غصہ کرتے تھے کہ سو جائیے تاکہ تم لوگ کو تھوڑا ریسٹ ملے، اس طرح۔ تو ہم دونوں چھپ گئے اپنی خالہ اور وغیرہ سے، اور پھر ہمارے گھر میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں خوبانیاں وغیرہ، اس طرح آڑو وغیرہ کے درخت تھے، آم۔ تو ہم اسی باغ میں چلے گئے اور دونوں چپ کے بیٹھ گئے، اور کوئی چیز آئی تھنک کہ سیب تھا اس وقت، سیب اور آڑو ہم نے جو ہے توڑے وہ درخت سے، اور وہاں بیٹھ کے کھا رہے تھے، جبکہ اس پر پابندی تھی کیونکہ ابھی وہ پکے ہوئے نہیں تھے، لیکن ہم کھا رہے تھے اور دونوں بیٹے تھے، باتیں کر رہی تھی۔ تو ہم نے دیکھا یار کہ ایک بوڑھا شخص ہے، اور ہمارے باغ میں جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک لوٹا ہے جس میں پانی ہے، اور وہ ہمارے باغ میں گھوم پھر رہا ہے اور پودوں کو پانی دے رہا ہے۔ تو میرا کزن مجھے کہتا ہے نا، اس وقت ہماری عمریں 7 یا 8-9 سال، اس سے زیادہ نہیں تھی، کہ یہ جو ہے کون ہے؟ تو میں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ یہ ہمارے گھر میں کون مہمان آیا ہے۔ تو اس نے ہمیں اشارہ کیا نا، تو ہم اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس نے کہا بیٹا یہ لوٹا بھر کے لے آؤ، تو ہمارے اسی باغ میں ایک نلکا بھی تھا، ہم نے اس سے بھر دیا اور اس کو دے دیا، اور پھر جب ہم اس کو دینے کے لیے گئے نا، وہ جس کیاری کے پاس کھڑا تھا وہ نہیں تھا۔ تو
اسی طرح ہماری خالہ نے ہمیں دیکھا تو وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہمیں خوب ڈانٹا کہ آپ لوگ سوئے نہیں ہو اور پانی. تو ہم نے ان سے کہا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا، وہ ہم سے پانی، ہم نے ان سے جھوٹ بولا کہ ایک بوڑھا شخص تھا اور ہمیں کمرے مطلب جب ہم سو رہے تھے تو اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ باہر آ جاؤ، مجھے پانی دے دو. یعنی ہم نے یہ اسٹوری اس کو ایسی سنائی تاکہ ہماری اوپر الزام نہ آئے کہ ہم خود بخود باہر نکلے تھے. تو اس نے ہمیں اور مارا کہ چل جھوٹو، بوڑھا شخص کہا ہے ہمارے گھر میں. ہم نے انہیں قسمیں کھائے کہ کوئی تھا اور ہم نے یہ بھی کہا کہ شاید یہ مہمان ہے. تو دوستو اب ہم بڑے ہو گئے، اس بات میں کچھ بھی ہارر نہیں، لیکن آپ لوگ ایک بات سوچیں، ماشاء اللہ میں بھی مطلب اتنی بڑی ہو گئی، میرا وہ کزن، اور ہم آج بھی ملتے ہیں نا تو ہم سب گھر والوں کو یہ بتاتے ہیں پوری ریئل سٹوری اپنی خالہ کو بھی کہ نکلے تو ہم خود تھے، لیکن باغ میں بوڑھا شخص کون تھا اس بات کا آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا. اور ہماری دادی بھی اس دن کہہ رہی تھی کہ کوئی نہیں آیا، اس کا ایک بھائی جو کہ بوڑھا تھا وہ تو آتا تھا لیکن وہ نہیں تھا. ہم پھر بھی مطلب 7-8 سال کے بچے کم سے کم ان کو پہچان ہوتی ہے نا کہ کون ہے کون نہیں ہے. تو اس بوڑھے شخص کا آج تک ہم نے پتہ نہیں چلا کہ وہ بوڑھا شخص کون تھا بھائی، وہ کہاں سے آیا تھا، کہاں پہ غائب ہوا. اور اس کی اتنی نورانی چہرہ تھا اس کا، اور جب ہم انہیں پانی دینے گئے نا دوستو تو وہ نہیں تھا. اور ہم آج بھی کہتے اچھا ہماری اسی گھر میں یہی بوڑھا شخص، صرف میں نے، میرے کزن نے نہیں. مزے کی بات ہے ایک مرتبہ میری 2 بڑی بہنیں جو کالج سے آئی تھی اور اپنے کپڑے دھو رہے تھے اسکول سے، اور وہی بوڑھا شخص انہوں نے بھی دیکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور وہ واش روم کی طرف جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ شاید دادی کا کوئی بھائی کوئی کزن آیا ہوگا. تو وہ دادی کے پاس آئے کہ دادی آپ کا جو مطلب کوئی مہمان آئے وہ تو واش روم میں گیا اور ابھی تک نہیں نکلا، جو کہ ہم نے کپڑے دھونے، واش روم کے اندر ایک نلکا تھا، اس سے میں واش روم میں بالٹی تھی، اس بالٹی کو بھر کے ان لوگوں نے باہر لانا تھا تاکہ اس میں وہ کپڑے وہ دھوئے. تو دادی نے کہا کہ کون بوڑھا، میرا تو کوئی مہمان نہیں آیا. تو وہ دونوں تو بڑی بڑی تھی اس وقت، تو بس ان کو سمجھ آ گیا کہ اس گھر میں کچھ ہے. اور ہم جب چھوٹے تھے تو ہمیں ایسا فیل ہوا تھا نا، کہ فیل تو کیا ہم نے خود دیکھا تھا کہ کوئی بوڑھا شخص ہے اور وہ ہم سے پانی مانگ رہا تھا، اور ہم نے انہیں پانی بھی جب دینے کے لیے گئے تو وہ نہیں تھا. تو دوستو یہ سٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر، مزے کی سٹوری تھی، جوائنٹ فیملی کی تھی. ہمیں تو سمجھ ہی اس وقت نہیں تھی کہ ڈر کیا ہوتا ہے، لیکن اب ہم سوچتے ہیں اور اب ہم یہ بار بار بتاتے ہیں اپنی خالہ کو، اپنی سارے گھر کی عورتوں کو، اور میں وہ میرا کزن، ہم اکثر ملتے ہیں تو جب اسی طرح ان چیزوں کی باتیں شروع ہوتی ہے تو ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنستے کہ ہم نے تو بچپن میں یہ چیز دیکھی ہے. اوکے دوستو، آپ کو آج کی سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز یار پلیز اس کو شیئر کیجیے، مجھے تم لوگوں سے تھوڑا سا آج ٹائم چاہیے. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.